جی دوستو، ذرا سی بات میں آج ہم بات کریں گے دیر کر دینے کی عادت پہ۔ جیسا کہ منیر نیازی نے کہا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ یعنی تاخیر، کاہلی اور سستی، جسے انگریزی میں پروکریسٹینیشن کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم پروکریسٹینیشن کہتے ہیں تو اس کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اپنے اندر ایک مکمل نفسیاتی محرک یعنی سائیکولوجیکل اورینٹیشن رکھتا ہے۔ اسے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم منیر نیازی کی خواہش کے بھنور سے ہی باہر نہیں نکل پاتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم ہیں کیا، اور اگر کبھی کی بھی تو خود کو اعلیٰ اور عرفہ ہی پایا۔ زندگی کے عام کاموں میں تاخیر کا رویہ محض ایک غیر ذمہ دارانہ عادت اور علامت ہی نہیں، یہ عام طور پہ ایک مخصوص طرز زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے جس کی جڑیں ہماری گزری ہوئی زندگی میں گہرائی تک دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کا بہت زیادہ تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ زندگی سے ہمارا عمومی رشتہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عادت کا تبدیل ہو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تاخیر کی عادت ایک ایسی زندگی گزارنے سے بھی پڑ جاتی ہے جسے ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں گزار رہے ہوتے، ایک ایسی زندگی جسے ہم معاشرتی دباؤ کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سستی، کاہلی اور تاخیر کا مسئلہ عام طور پہ کسی اور شکل میں زندگی سے ہمارے تعلق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی ایک ناخوشگوار حقیقت ہے۔ اس کے دکھوں، تکلیفوں اور مشکلات میں ہر چیز میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، جس سے کہ فرار ممکن نہیں۔ اگر یہ مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں تو انسان ایک بھنور میں پھنس جاتا ہے اور ہماری زندگی نفسیاتی الجھنوں سے بھرپور ایک غیر آسودہ زندگی بن جاتی ہے، جو کہ روزمرہ کے کاموں میں ہماری دلچسپی اس لیے بھی کم کر دیتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہوں جو کہ نفسیاتی طور پہ آسودہ اور ہماری خواہشوں کی صحیح ترجمانی کرتی ہو، تو زندگی کے مشکل ترین کام کرنا بھی نہ صرف یہ کہ ممکن ہو جاتا ہے بلکہ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے ساتھ ایک مکمل لگاؤ، وابستگی اور محبت رکھتے ہوں تو روزمرہ کے کام کرنے میں سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی حاجت ہوتی ہے کہ دور کہیں وقت کی اوٹ میں چھپ کر محفوظ ہو جائیں۔ زندگی کی بے اطمینانی، چاہے وہ حقیقی مسائل کی وجہ سے ہو یا اس کی کوئی اور وجہ ہو، اگر لامحدود ہو جائے تو انسان وقت کی رفتار کا احساس کھو دیتا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک دفاعی حکمت عملی کے تحت وقت گزارنے کے احساس کو محفوظ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان بس ایک لمحے میں قید ہو کے رہ جاتا ہے، پھر سال، مہینے، دن اور گھنٹے اس کے لیے اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ ایک لمحے کی قید میں زندگی کے انگنت سوالوں کا اسیر انسان کب اپنی ذات پر اتنا اعتماد کر پاتا ہے کہ وہ وقت کی رفتار کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی کے کام اعتماد کے ساتھ انجام دے پائے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو وقت کے بہاؤ پر چھوڑ دیتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ انہیں اس بات کا کوئی شعوری احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون سا وقت کام کرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ کام نہ بھی ہوا تو مزید کیا ہو جائے گا، کیونکہ ان کا اپنا وقت تو گویا تحلیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے دوستوں، کہ زندگی ہم سے ملاقات کی خواہشمند ہوتی ہے، مسرت، خوشی اور والہانہ پن کے احساسات کے ساتھ۔ پھر وہ ان جان لیوا لمحات کو خود ہمارے لیے آسان بنا دیتی ہے،
اور ہمیں یہ پیغام بھی دے دی ہے کہ پسندیدہ اور تکلیفدہ کام بھی ہماری زندگی کے تجربات میں اپنی جگہ رکھتے ہیں. اس کے لیے چند چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی اور چند اپنے آپ پر لاگو کرنی پڑیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زندگی کی توڑ پھوڑ کی کرچیاں ہمارے ذات کی نہ صرف یہ کہ اندر ہی رہتی ہیں بلکہ دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی بھی ہیں اور وقت کے کسی بھی بے لمحے ایک دراڑ کی صورت میں آیا ہو جاتی ہیں. ان کرچیوں کو سمیٹنا ہوتا ہے اور زندگی سے ایک ایسا تعلق بنانا ہوتا ہے جو کہ خواب، خواہش اور امید کا آئینہ دار ہو، نہ کہ خوف اور خلش کا. ایک اور بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ میں موجود تضاد یعنی کنٹراڈکشن سے صلح کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے ناراضگی ختم کرنا ہوگی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں خود ہی اپنے آپ کو اپنی اصل قیمت یعنی سیلف ورتھ سے آگاہ کرنا ہوگا. ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ ناکامی بذات خود کوئی منزل نہیں ہوتی بلکہ بہت متوقع مقام ہوتی ہے کامیابی کے سفر میں، جس کا رکنا سفر کا حصہ ہوتا ہے. ایک اور اہم بات تو یہ کہ تبدیلی ہم سے ایک بہادری کا مطالعہ کرتی ہے، ایک ایسی بہادری جو کہ اپنے خامیوں کی طرف دیکھنے، پہچاننے اور تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو. یعنی یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا ہوتا ہے اور یہ بات ہمیں جان اور مان لینی ضروری ہے کہ ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنے ہی ہوتے ہیں. جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنے ہی ہوتے ہیں، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ پسند. بس ایک آخری بات، زندگی کی آخری سانس آنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور کیوں. خوش رہیں، پیوستہ رہیں. شکریہ.